إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آج کی نشست کا موضوع آپ نے سن لیا ہوگا، توحید کی ضرورت دنیا اور آخرت میں۔ اس سلسلے کی پہلی قسط ہو چکی ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے توحید کا معنی اور اس کی حقیقت واضح کی تھی، اور دنیا میں توحید کے فوائد اور ضرورت کے تعلق سے بات کی تھی، اور
جو آخرت کا پہلا مرحلہ ہے قبر کا، اس میں ہماری کامیابی کے لیے توحید کا کیا کردار ہے، اس پر بات ہو چکی تھی۔ قبر جو ہے یہ قیامت کا یہ پہلا زینہ ہے، یا پہلا ایک اسٹیپ، اور یہاں کی کامیابی بھی عقیدہ توحید کے ساتھ مربوط ہے۔ اور قیامت کا دن جو ہے اس دن کی کامیابی بھی توحید کی اساس پر ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو شخص دنیا سے جائے اور اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اخروی کامیابی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے قبل کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے، لیکن خالی پڑھنا کافی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث اس حوالے سے، اس کے الفاظ یوں ہیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی موت لا الہ الا اللہ کے علم پر ہے، اس کی معرفت پر ہے، خالی پڑھنا کافی نہیں، جب اس کی موت آئے تو اسے اس کلمے کا علم ہو۔ علم دو چیزوں کا، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ کا۔ لا الہ جو جملہ ہے یہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے، اس نفی کا علم ہو، اور جو الا اللہ کا جملہ ہے وہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے، جس چیز کو ثابت کر رہا ہے اس کا علم ہو، وہ جنتی۔ تو لا الہ میں کیا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک رکن ہے، ایک بنیاد ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نہیں پر جم جاؤ، موت کے وقت اس نفی پر پوری طرح آپ جمے ہوں، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ۔ یہ جو شہروں میں لوگوں نے تقسیم کر رکھی ہے، کوئی اجمیر کا اور کوئی کراچی میں، کوئی لاہور کی سرکار، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن۔ یعنی موت کے وقت اس نفی پر وہ پوری طرح ڈٹا ہوا ہو، اور الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر کہ صرف اللہ ہی معبود حق ہے۔ تو جس بندے کی موت اس علم پر آئے، اس کو لا الہ کا علم ہو اور الا اللہ کا علم ہو، وہ جنتی۔ یہ توحید کی ضرورت، اہمیت اور اس کا فائدہ ہے کہ جنت کے داخلے کے لیے اگر خاتمہ توحید پر ہو اور توحید کی معرفت پر ہو، توحید کا علم و ادراک پر ہو، تو یقیناً وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ کل جب قیامت قائم ہوگی، جو پہلا نتیجہ بندوں پر مرتب ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے، فضل کے حوالے سے، اس کا تعلق عقیدہ توحید سے۔ جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے میدان محشر میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، این المتحابون بجلالی، یا این المتحابون بی، کہ میری خاطر دنیا میں محبت کرنے والے کہاں ہیں، جن کی محبت کا محور میری ذات تھی، میرے لیے ملتے تھے، میرے لیے بیٹھتے تھے، میرے لیے کھاتے پیتے تھے،
میرے لیے زیارتیں کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس عقیدے کو الولاء والبراء کہتے ہیں کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، دوستی ہو تو اللہ کے لیے، اور عداوت ہو تو اللہ کے لیے۔ یہ عبادت ہے، دشمنی بھی عبادت ہے، دوستی بھی عبادت ہے، اگر دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد جس پہلے عقیدے پر آپ نے نظر ثانی کرنی وہ الولاء والبراء۔ پہلا آپ کا تعلق کس سے تھا، اب تعلق کس سے جوڑنا ہے؟ پہلے علائق کی نفی کرنی، پہلی دوستیاں ترک کرنی، اور اب ساری دوستیاں اللہ کے دین کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ تو قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ جو میری خاطر محبتیں کرتے تھے، دوستیاں کرتے تھے، الولاء والبراء عقیدے پر کاربند تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان کے لیے دو اعزاز ہیں، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء۔ ان کے لیے نور کے ممبر تیار کیے، پھر میدان محشر کی یہ سعادت جہاں بہت سے لوگ اپنے سروں کے بل چل رہے ہوں گے، کیا ان کے جرائم ہوں گے، وہاں یہ خوش نصیب لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نور کے ممبر تیار کرے ان کو بٹھانے کے لیے۔ اتنا قریب بٹھائے گا کہ یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں۔ یہ پہلا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، جس کی اساس عقیدہ توحید، الولاء والبراء کا عقیدہ۔ یہ توحید میں سر فہرست ہے، سر فہرست۔ جب ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کیا تو اس نے کیا کہا اسلام قبول کرتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے کچھ دیر پہلے میرے نزدیک سب سے گندا دین اسلام تھا، اب جیسے میں نے اسلام قبول کیا تو یہ سب سے پیارا دین ہو گیا، اور سب سے گندا چہرہ نعوذ باللہ آپ کا تھا، جیسے اسلام قبول کیا تو سب سے محبوب چہرہ آپ کا ہو گیا۔ یہ تبدیلی یعنی الولاء والبراء کے تعلق سے اسلام قبول کر لیا، اپنی محبتوں کو پرکھو، اپنی نفرتوں کو پرکھو۔ تو کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کرتے تھے؟ ان کا پہلا اعزاز ہے کہ نور کے ممبر تیار۔ دوسرا اعزاز کیا ہے؟ الیوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے سائے میں لے لوں گا۔ یہ سایہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ، جو بے شمار احادیث سے ثابت، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ۔ جو صحیح بخاری مسلم کی معروف حدیث ہے، ان 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ یہ سایہ عطا فرمائے گا، ان میں بھی ان 2 افراد کا ذکر، رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ۔ وہ 2 لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے محبت کی، اور ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے تھا، بچھڑنا بھی اللہ کے لیے تھا، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اس کی برکت اور عظمت۔ صحیح بخاری کی احادیث کو جمع کریں تو جنت میں داخلے سے قبل میدان محشر میں کئی بار اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے اور مجھے بھی عطا فرمائے۔ جو پہلی بار دیدار ہوگا اس میں اللہ رب العزت اپنے چہرے پر نہیں آئے گا، اپنی صورت میں نہیں آئے گا، لوگوں کا امتحان لینے کے لیے، اور اعلان ہوگا کہ جو دنیا میں جس چیز کا پجاری تھا اس کے پیچھے چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ آئے گا اپنی صورت میں نہیں، کسی اور صورت میں۔ اس وقت
جو سورج کے پجاری تھے وہ سورج کے پیچھے، اور جو چاند کے پجاری تھے وہ چاند کے پیچھے، اور جو جس کا پجاری تھا اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آئے گا لیکن اپنی صورت میں نہیں۔ جو خالص موحد ہوں گے وہ کہیں گے یہ ہمارا رب نہیں، یہ ہمارا رب نہیں۔ یہ بات وہ کس بنیاد پر کہیں گے؟ سنو عقیدے کی اہمیت۔ ان کے سامنے اسماء و صفات کے تعلق سے قاعدہ ہوگا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ ذات تشبیہ سے پاک۔ اور یہ صورت جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تشبہ ہے مخلوقات کا، یہ ہمارا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو موحد لوگ آج کامیاب ہوں گے اس امتحان میں۔ منافقین یہاں صفر ہوں گے بالکل، مگر اللہ ان کو ساتھ رکھے گا انہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ دنیا میں بات بتا دی گئی تھی کہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہم انہیں دھوکہ دیں گے۔ آج وہ دن ہے دھوکہ دینے کا۔ پھر اللہ رب العزت اپنی صورت میں آئے گا تو یہ موحد بندے پہچان جائیں گے ہاں یہ ہمارا رب۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے میں کوئی تشبہ نہیں، وہ ذات تشبیہ سے پاک، یہ ہمارا رب۔ پھر کشف ساق اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور یہ موحدین مؤمنین سجدے میں گر جائیں گے۔ اب منافقین جو ہیں وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ہی، مگر ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ مومن موحد اور منافق جدا ہو جائیں، منافقین الگ اور مومنین موحدین الگ۔ بڑی عظیم الشان میں معاشرے کے میدان میں اللہ کے چہرے کا دیدار، اور یہاں تمیز ہوگا اہل ایمان میں اور اہل نفاق میں۔ اس تمیز کی بنیاد ایک معرفت ہے، اور وہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں، وہ تشبیہ سے پاک۔ یہ کلام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا، اس عقیدے کی اہمیت، توحید کی اہمیت، یہ سارے نتائج میدان محشر میں مرتب ہو رہے ہیں۔ اور عذاب بھی پہلا شرک کی بنیاد پر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اللہ کا غصہ، اس کا غضب دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ سورج کو لپیٹ لے گا اور لپیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا، یہ تمہارا معبود ہے، دیکھو جہنم میں جا، اس کی پوجا کرتے تھے، جہنم میں جا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج عنق من النار، قیامت کے دن ایک گردن جہنم سے نکلے گی۔ کتنا خوفناک منظر ہوگا، گردن جہنم سے نکلے گی اور وہ کہے گی کلفت بثلاثہ، ابھی سے میری ڈیوٹی 3 قسم کے افراد پر، ابھی سے 3 قسم کے افراد پر میری ڈیوٹی، ان کو پکڑوں، اچک لوں اور جہنم میں پھینک دوں، یا ان کو جہنم کے شعلوں سے بھسم کروں۔ کون کون؟ بکل جبار، ہر سرکش انسان جس میں کبر تھا، سرکشی تھی، اور وَبِكُلِّ مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تیسرا ہر وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا، کسی معبود کو پکارا، چاہے اس کو ولی بنا کر پکارے، مردہ ہو زندہ ہو، کسی بھی شہر کی کوئی ہستی ہو،
اس کو پکارا اللہ کے ساتھ، ابھی سے پکڑو انہیں اور جہنم میں ڈال دو۔ اور تیسرا وبالمصورین، مصورین کو، تصویریں بنانے والے، بنوانے والے، ابھی سے پکڑو انہیں اور جہنم میں ڈال دو۔ یہ نتائج مرتب ہو رہے میدان معاشر میں۔ یعنی کامیابی کی اساس توحید باری تعالی ہے، اور ناکامی جہنم کی وعیدیں اس کی اساس شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، تو پھر یہ سارے نصوص اس ضرورت کو واضح کرتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں توحید کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں۔ الیوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل، جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول کہ لوگوں آج عمل ہے، حساب نہیں، تمہیں کھلی چھوٹ دی گئی، عمل کر لو، حساب نہیں، لیکن کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، پھر پچھتاؤ گے۔ تو آج عمل کر لو، عمل کر لو آج، عملی کامیابی کی اساس ہے نا۔ تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت جس کی تمہیں وراثت دی جائے گی عمل کی بنا پر، اور عمل میں سب سے سر فہرست توحید۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، کہ سب سے افضل عمل کون سا، سب سے افضل عمل؟ فرمایا کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہوئی نا کہ عمل پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، عمل ایمان ہے۔ جو محدثین کا نظریہ کہ ایمان 3 چیزوں کا نام، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور جسم کے سارے اعضاء سے عمل کرنا۔ یہ اہل الحدیث کا موقف ہے، اور یہی حق ہے۔ کچھ گروہ کہتے ہیں کہ صرف زبان کا اقرار ایمان ہے، کچھ کہتے ہیں کہ زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق ایمان ہے، عمل کو ایمان میں شامل نہیں کرتے۔ اہل الحدیث کا موقف ہے کہ زبان پر اقرار ہو یہ بھی ایمان ہے، دل میں تصدیق ہو یہ بھی ایمان ہے، اور باقی سارے اعضاء میں بھی عمل ہو۔ آنکھوں کا عمل ہے، کانوں کا عمل ہے، ہاتھوں کا عمل ہے، پاؤں کا عمل ہے، پیٹ کا عمل ہے، اس ہر عمل میں ایمان ہو۔ یہ خالی زبان اور دل میں ایمان ہونا کافی نہیں، آنکھوں میں ایمان ہو، کانوں میں ایمان ہو، ہاتھوں میں ایمان ہو، انسان کے پاؤں میں ایمان، سارے اعضاء میں ایمان۔ اس حدیث میں آپ سے سوال ہوا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ تو آپ نے عمل کو ایمان کہا، ایمان کو عمل کہا۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ صحیح بخاری میں مشہور حدیث وفد عبد القیس کی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اسلام قبول کیا پورے قبیلے کی طرف سے، اور پھر نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم ہر وقت آپ کے پاس نہیں آ سکتے، ہمارے آپ کے درمیان مضر قبیلہ حائل ہے کفار کا، ہمارا راستہ روکے گا، لڑائی ہو سکتی، قتل و غارت گری ہو سکتی۔ ہاں جو حرمت والے مہینے اس میں آ سکتے، رجب میں خاص طور اس کا وہ احترام کرتے ہیں، کسی جنگ کا امکان نہیں۔ تو چونکہ ہمارا آنا کم ہوگا، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، ہمیں کچھ فیصلہ کن حکم دیجیے، فیصلہ کن۔
وہ کیسا حکم ہو؟ نخبر بہ من وراءنا وندخل بہ الجنہ، وہ امر فصل ایسا ہو، فیصلہ کن امر، کہ جو پیچھے لوگ ہمارے قبیلے کے ہیں انہیں جا کر خبر دیں تاکہ وہ بھی ایمان اور ہدایت قبول کر لیں، اور ایسا فیصلہ کن امر ہو کہ اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو سکیں، جنت مل جائے، جہنم سے بچ سکیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، میں تمہیں ایمان باللہ کا حکم دیتا ہوں، یہ امر فصل ایمان باللہ۔ آگے خود ہی پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ، کیا جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ بات نبی علیہ السلام کی زندگی تک محدود تھی، اور امور شرعیہ میں کوئی شرعی سوال ہو تو جواب میں کہہ سکتے ہو اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، رسول جانتا ہے، اللہ نے رسول کو شریعت سے آگاہ کیا بدریہ وحی۔ لیکن ایک امر ہے قدری و کونی، تقدیر کے مسائل، مثلا کل بارش ہو سکتی ہے، آپ سے پوچھا جائے، اب یہ جواب نہیں دے سکتے اللہ و رسول عالم کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، نہیں، اب صرف اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو امور شرعیہ کی خبر دی ہے، امور قدریہ کی نہیں۔ بارش کب ہوگی، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا، کتنا پیے گا، کسی امر کی نبی کو خبر نہیں دی، امور قدریہ کی، امور شرعیہ کی خبر دی ہے، ایمان کی خبر دی ہے۔ تو پوچھا آپ کیا جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ عرض کیا اللہ و رسول عالم، فرمایا کہ ایمان یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دو، یہ ایمان۔ نتیجے آپ خود نکالتے جائیں۔ سب سے افضل عمل یعنی جنت کی وراثت عمل کے ساتھ سب سے افضل عمل ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ کی بنیاد عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید کو پہچانا۔ تو اخروی کامیابی کے لیے یہ اصول اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور اگر آپ تفصیل میں جائیں تو قیامت کے بہت سے مراحل ہیں، حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، میزان کا مرحلہ جہاں اعمال تولے جائیں گے، پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ، خطرناک گھاٹی، ایک ریزر جو جہنم کی پشت پر نصب کر دیا جائے گا اندھیرے میں، اسے چل کر عبور کرنا۔ اب ان سارے مراحل میں توحید کا کردار کیا ہے، عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ثابت قدمی کیوں دے گا؟ وہ ہے کہ بالقول ثابت، ان کے قول ثابت کی برکت سے، جو اہل ایمان کے اندر قول ثابت ہوگا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی دے گا۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ حبر امت ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ تفسیر کرتے، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس عبداللہ کو، ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے اور قرآن کا مفسر بنا دے، دعا کی تھی علم التاویل، اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ قول ثابت سے کیا مراد، جس قول ثابت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدمی دینی ہے، وہ قول ثابت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یشہد ان لا الہ الا اللہ
اللہ کی توحید کی گواہی جس بندے نے پورے فہم کے ساتھ اس قول ثابت کو اپنا لیا، اس کا حق ادا کیا پورے فہم کے ساتھ کہ لا الہ کیا ہے اور الا اللہ کیا ہے، نفی کس چیز کی ہو رہی ہے اور ثابت کس چیز کو کیا جا رہا ہے۔ ان دو بنیادوں پر پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو کر جم جائے، ڈٹ جائے، یہ قول ثابت ہے۔ تم دنیا میں ڈٹ گئے، جم گئے، اللہ تمہیں اس قول ثابت کی برکت سے ثابت قدمی دے گا، تمہارے قدم اللہ جما دے گا، تمہارے قدم اللہ تعالیٰ جما دے گا، ان کو استقرار دے دے گا۔ کہاں؟ جہاں بھی کھڑا ہونا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ یہ ثابت قدمی جو ہے، جو قبر سے شروع ہوتی ہے، فرشتے سوال کریں گے، وہاں یہ ثابت قدمی کام آئے گی اور بندہ جواب دے گا فرشتوں کے سوالوں کا۔ میدان معاشر قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ مرحلہ بڑا ہولناک مرحلہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا اور بندہ اس امتحان میں سرخرو ہوگا، جس کی اساس لا الہ الا اللہ، اور سب سے بڑھ کر پل صراط جو ہے، یہ پل جہنم پر نصب ہوگا، اس پر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے گزرنا ہے، نبی ہو، امتی ہو، سمجھو یہ جنت کا راستہ ہے، اس پر پیدل چل کے اس کو عبور کرنا ہے، بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ ایک تو یہ پل بڑا تیز ہے، اندھیرا ہوگا، ایک اشکال اور بھی اس میں، ایک مشکل مرحلہ اور بھی ہے کہ جہنم نیچے ہے، اسفل سافلین، اور جنت اعلیٰ علیین۔ مانا یہ پل سیدھا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کا راستہ ہے تو اس پل کو اوپر چڑھنا ہے، جنت اوپر ہے، چڑھائی پر ہے، سیدھا راستہ ہو تو چلنا آسان ہوتا ہے۔ اب اتنا تیز پل، ادق من الشعر وحد من السیف، تلوار سے زیادہ کاٹنے والا، بال سے بڑھ کر باریک، اندھیرے ہی اندھیرے، اور پھر چڑھائی ہے، جہنم نیچے، جنت اوپر ہے، اوپر آپ نے جانا، چڑھائی کتنی مشکل ہوتی، بڑا مشکل راستہ، مشکل مرحلہ ہے۔ یہاں دو چیزیں چاہیے، ایک تیزی سے عبور کرنا، بہت سے لوگ کریں گے، کچھ لوگ بجلی کی طرح، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح، اور کچھ لوگ آندھی اور طوفان کی طرح، کچھ لوگ سمندر کی لہروں کی طرح، کچھ لوگ بادلوں کی رفتار کی طرح، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اس پل کو عبور کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پلک جھپکنے کی طرح اس پل کو عبور کر دیں، بہت ہی مشکل گھاٹی۔ تو ایک تو تیزی چاہیے، دوسرا قدموں کو ثبات چاہیے، قدموں کو استقرار چاہیے، کیونکہ اس پل پر پھسلن ہوگی۔ صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں مدحضۃ، یہ پھسلنے کی جگہ ہوگی، پاؤں پھسلیں گے، یعنی پاؤں کو استقرار نہیں ملے گا، پاؤں جمیں گے نہیں، پاؤں پھسلیں گے، نیچے آگ جل رہی، بڑے بڑے خوفناک منظر اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے۔ کچھ لوگ پھسلیں گے اور گرتے گرتے اپنے ہاتھ سے وہ پل کو پکڑ لیں گے، لٹکے ہوئے، خوفناک منظر۔ پھر کتنی مدت بعد وہ سنبھلیں گے اور پل پر دوبارہ آئیں گے۔ اور کچھ لوگ تو اس طرح گریں گے کہ گرتے گرتے ان کا ایک پاؤں اٹک جائے گا اور پاؤں کے سارے الٹے لٹکے ہوئے، کتنا عرصہ لٹکیں گے، وہ اللہ کے علم۔ کتنے مہیب منظر اور مقامات، ان ساری گھاٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دو چیزیں، ایک تیزی سے گزرنا، دوسرا قدموں کا استقرار اور قدموں کا ثبات۔ تیزی سے گزرنے کے لیے عمل کی تیزی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے من ابطأ به عمله لم یسرع به نسبه، آج جس بندے کا عمل کمزور ہے اسے قیامت کے دن پل صراط پہ خاص طور پہ کوئی چیز تیز نہیں چلا سکے۔ وہاں کی تیزی عمل کے ساتھ،
نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں، یمر الناس علی قدر نورہم، کہ لوگ گزریں گے اپنے نور کے بقدر، جتنا ان کا نور زیادہ ہوگا اتنی تیزی ہوگی. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور اتنا کم ہوگا کہ پاؤں کے ایک انگوٹھے میں ایک نقطے کا نور ہوگا، ایک نقطے کا. کیا نظر آئے گا اس سے؟ سنبھلیں گے، گریں گے. اور یہ نور کیسے ملے گا؟ دوسری حدیث، یمر الناس علی قدر اعمالہم، اپنے اعمال کے بقدر، مانا وہ نور عمل کا نور ہوگا. تو تیزی کے لیے عمل چاہیے، اور قدموں کے ثبات کے لیے اللہ کا یہ فرمان، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ اہل ایمان کو قدموں کا ثبات دے گا، قدم جما دے گا، قدموں کو استقرار دے گا اس قول ثابت کی برکت سے، کہ دنیا میں ان کے پاس یہ قول ثابت تھا. قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نطق کی حد تک نہیں، آپ انسان ہیں، طوطے نہیں ہیں، رٹنے بھلے لوگ نہیں ہیں. منہج، پہچان عقیدے کی، اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ جو ہے کائنات کی سب سے بڑی شہادت ہے، اور اس کا علم نہ ہو کیسے کامیاب ہو؟ اس کا علم حاصل کرو. یہ 2-4 دن کی بات بھی نہیں، وقت چاہیے اس کے لیے. اور اس کے لیے سب سے ضروری جو سہارا آپ کا، وہ علماء کرام. قطعاً کسی عالم کی غیبت نہ کرو، کسی عالم کا بغض نہ پالو، کسی عالم کی تنقیص نہ کرو. اس کی ذات کی تنقیص اس کے علم کی تنقیص ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سیکھنے کے لیے محتاج ہیں ان کے. غیبتیں کرو گے، تحقیر کرو گے تو کیا سیکھو گے؟ کیا حاصل کرو؟ علماء جو ہیں دنیا میں اللہ کا شعار ہیں، یہ جس کا احترام، شاعر میں سے جس کا احترام کرنا ضروری ہے. من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. اللہ کے شاعر کا احترام یہ حقیقی دلوں کا تقوی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جنگ کا چیلنج کیا ہے جو اللہ کے اولیاء سے عداوت کرتے. حدیث کے الفاظ، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ان لم یکن الفقیہ ولیا فلیس للہ ولی، اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو کائنات میں کوئی اللہ کا ولی نہیں. تو آپ عقیدہ سیکھنے کے لیے ان کے محتاج. دیکھیں کتنا اہم مرحلہ ہے. قدموں کا ثبات جو ہے وہ قول ثابت کی برکت سے، لیکن قول ثابت رٹنے کی حد تک نہیں ہے، تلفظ کی حد تک نہیں ہے، نطق کی حد تک نہیں ہے، بلکہ معرفت کے ساتھ، عمل کے ساتھ ٹھوس طریقے سے اس پر جم جائے، ڈٹ جائے. آج جمو گے، ڈٹو گے اس کے معنی پر تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے پل صراط پر آپ کو ثبات بھی دے گا اور استقرار بھی دے گا. یہ توحید کی ضرورت رہی. اس کے بغیر جاؤ گے تو پل صراط مہلک ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور بہت کم اس نقطے پر آئیں گے، بہت کم لوگ کامیاب. یا آدم ابعث بعث النار، آدم لشکر تیار کرو جہنم کا، جہنم کا لشکر تیار کرو. عرض کرے کہ ما بعث النار یا رب، جہنم کا لشکر کیا ہے؟ اللہ فرمایا کہ من کل 1999 ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے ہیں، ایک جنت کے. پل صراط پر گزرو گے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے تو 999 کو اپنے سامنے جہنم میں گرتے دیکھو. تو اپنی اصلاح کرو. اصلاح کی اساس جو ہے وہ توحید کا فہم، توحید کا فہم.
نفی اور اس بات کے ساتھ پورا فہم دل کے گہرائیوں سے اس پر قائم ہو جائے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسی توحید پر کرے سچے فہم کے ساتھ. یہ کامیابی کی بنیاد. ہم گناہ گار ہیں، قدم قدم پر معصیتیں کرتے. روز قیامت گناہ گاروں کی بخشش کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے. بخشش کے طرق بہت ہیں، یہ اس کی رحمت ہے. توبہ ہے، استغفار ہے، دنیا میں دکھ ہیں، درد ہیں، تکلیفیں ہیں، اور بہت سے اعمال صالحہ بھی گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں. موت کے وقت اگر ایک بندہ موحد ہے، اگر سکرات الموت سخت ہو گئے، لمبے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سکرات الموت کے ذریعے بھی گناہوں کو جھاڑ دیتے. انسان قبر میں اترے، اگر گناہ ہیں، معصیتیں ہیں، قبر دبا لے، وہ ضبطۃ القبر جو ہے وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن سکتا. قیامت کی ہولناکیاں، پل صراط سے گزرنا، اور پل صراط سے جہنم کے شعلے اس تک لپکیں، اس کو جلسائیں، اور وہ جو تیز دھار تلوار ہے وہ اس کو زخمی کرے، وہ بھی کفارہ بن سکتا ہے. مگر سب سے بڑا سہارا مجھ گناہ گار کے لیے، ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو شفاعت کا مقام دے دیا. سفارش کرو مذنبین کی، اصحاب کبائر کی شفاعت کرو. سب سے بڑا سہارا ہے، سب سے بڑا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، خیرت بین ان ادخل نصف امتی، بین ان ادخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعہ. اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ دو میں سے ایک چیز لے لو، یا اپنی آدھی امت جنت میں لے لو، آدھی امت، یا شفاعت لے لو، قیامت کے دن شفاعت. جو چاہو منتخب کر لو، آپ کو عطا کر دیتے. اگر کہو تو آپ کی آدھی امت جنت میں داخل کر دو. صحابہ نے حدیث سنی، فوراً سوال کیا، ماذا اخترت یا رسول اللہ؟ پھر آپ نے کیا پسند کیا؟ آپ نے کس شے کو ترجیح دی؟ فرمایا کہ اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو ترجیح دی. مانا آپ جانتے ہیں کہ شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہیں. اب تو سب سے بڑے شافعی ہیں، سب سے بڑے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یدخل بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم. اللہ کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت کی برکت سے اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ دے گا جن کی تعداد بنو تمیم قبیلے سے زیادہ ہو. بنو تمیم قبیلہ کم از کم اسماعیل علیہ السلام کے دور سے آ رہا ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تمیمی جو ہیں یہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہو، سب سے سخت. بنو تمیم کے لوگ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوں گے، مانا قیامت تک رہیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ حدیث ہم نے کئی بار پڑھائی. ایک بار دل میں یہ بات آئی کہ تمیمی اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. تو ان سے ملاقات تو کی جائے، کیسے لوگ ہیں، کیا ان کا عقیدہ ہے، کیا ان کا منہج ہے، کیسا ان کا عمل ہے. یہ سعودی عرب میں یہ قبیلہ مختلف مقامات پر، اور کئی مقام کا میں نے سفر کیا، جا کر ان سے ملاقات کی، ان کا عمل دیکھا، عقیدہ دیکھا، سجدہ شکر کیا. سارے اہل حدیث ہیں، سارے اہل حدیث، عقیدتاً، منہجاً، عملاً، سلوکاً، سب اہل حدیث. اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے. کتاب و سنت موجود ہے تمہارے پاس، اگر اس کا فہم نہیں لینا چاہتے تو یہ نشانی دیکھو. یہ قبیلہ موجود ہے، اس کا عمل دیکھو، اس کا منہج دیکھو، اس کا عقیدہ دیکھو.
شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کی کتاب توحید، کشف الشبہات، مختلف علمی کتابیں بنو تمیم کے تھے، ساری ان کی اولاد و آفات علماء سے بھرپور ہے، بنو تمیم کے تھے۔ تو بات تھوڑی سی دور نکل گئی، شفاعت کی بات ہو رہی کہ میری امت کے ایک فرد کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ دے گا، ان کی تعداد بنو تمیم قبیلے سے زیادہ ہو۔ تو جو شافع ہیں، شافع روز جزا، سب سے بڑے شافع، جن کی شفاعت کو مقام محمود سے بھی تعبیر کیا گیا، ان کی شفاعت سے کتنے لوگ کامیاب ہوں، کتنے لوگ جنتی بنیں گے۔ یہ شفاعت کس کی کریں گے؟ لیکن شفاعت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور یہ سارا معاملہ اللہ کے امر کے دائرے میں، ایک ہے شافع اور ایک ہے مشروع۔ شافع شفاعت کرنے والا، اور مشروع جس کی شفاعت کی جائے، اور شفاعت جو شفاعت کی جائے، یہ تین چیزیں ہوگی۔ شافع کون ہوگا؟ اللہ کے امر سے ہوگا، اپنی مرضی سے کوئی شافع نہیں بن سکتا۔ اور جو شافع ہوگا اس کا مشفوع کون ہوگا؟ کس کی شفاعت کرے گا؟ مشفوع بھی اس کا تعین اللہ کے امر اور اس کی مرضی سے ہوگا۔ شفاعت کرنے والا اپنی مرضی سے کسی مشفوع کا تعین نہیں کر سکے گا۔ یحد لی حدًا، صحیح بخاری کے الفاظ، اللہ تعالیٰ ایک دائرہ کھینچے گا، حد متعین کرے گا، اتنے افراد کی شفاعت کرے گا بس۔ اس دائرے میں کیسے لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، شفاعت کرنے والے صرف ان کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت میں اللہ راضی ہوگا۔ اور یہ کن کا حق ہے؟ اللہ کن سے راضی ہوگا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے؟ کون خوش نصیب؟ اب شفاعت کا ضابطہ بیان ہو رہا ہے، جو ہم نے باتیں بنا رکھی ہیں نا کہ محفل میلاد منعقد کر لو شفاعت مل جائے گی، حضور کی شان میں قصیدہ کہہ لو شفاعت مل جائے گی، یہ سارے مفروضے ہیں۔ جس نے شفاعت کرنی ہے اس سے سنو کہ آپ کس کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے خالص اور مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کہا، جن کی توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، بالکل خالص اور مخلص، انہیں شفاعت نصیب ہو۔ توحید کی عظمت اور توحید کی ضرورت اور اہمیت، سب گناہ گار، ہمارا سہارا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت کسے نصیب ہوگی؟ موحدین کو، جنہوں نے اس کلمے کا اقرار کیا، اعتراف کیا، پورے فہم اور ادراک کے ساتھ لا الہ کو پہچانا، الا اللہ کو پہچانا، اس پر ڈٹ گئے، ان کی شفاعت کروں۔ وہ لوگ کامیاب، اللہ ان کی کامیابیوں کے اسباب خود دے گا، جن میں بڑا سبب نبی علیہ السلام کی شفاعت کا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قیامت کے دن ایک موحد کو لایا جائے گا، مومن کو، صاحب توحید کو، اور اس کے ساتھ ایک یہودی کو لایا جائے گا، یہودی کو۔ یہ مومن کون ہے؟ گناہ گار، کبیرہ گناہ کرتا رہا، دونوں کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جو تیری توحید ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے جنت میں ڈال دو، اور تیرے جو گناہ ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ تو جہنم میں جائے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ یہودی کو سامنے لائے گا، اسے جہنم میں ڈال دے گا، ھذا فداؤک من النار، یہ طرح فدیہ ہے، تیرے گناہوں کا بوجھ اس خبیث یہودی پر ڈالو، تجھے پاک کرو، تو جنت میں جا۔
توحید کی برکت سے. ھذا فداؤک من النار، یہ یہودی تیرے گناہوں کا فدیہ ہے، تیری جگہ جہنم میں جائے گا. جہنمی پہلے سے، مگر مزید جو تیرے گناہوں کا بوجھ ہے تجھے اس سے پاک کر کے یہ بوجھ اس پر لاد کے اس کے عذاب کو ڈبل کر دیتا، دگنا کر دیتا، لعنت پر لعنت اور عذاب پر عذاب. یہ اس کے شرک کی نحوست ہے اور اس کی توحید کی عظمت ہے. تو اللہ کے بندو، تمہارا پہلا جو واجب وہ توحید کا فہم ہے، شفاعت کا سہارا، بہت بڑا سہارا. یہ عبد الرحمن بن فاضل نامی ایک صحابی اپنے قبیلے کے ساتھ آئے اسلام قبول کرنے. نبی علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے، الا تسأل ربک ملکا کملک سلیمان، کہ آپ رب تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت دے دے. اتنا فقر، پیٹوں پر پتھر، فاقوں پر فاقے، تو بادشاہت مل جائے، دعا کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی آپ سے، سوال بھی تھا کہ چاہو تو یہ سارے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دو، یہ سارے حجر، یہ کنکریاں، ان کو ہیرے جواہرات بنا دو. انہیں مجھے نہیں چاہیے. اريد احب ان آکل یوما واجوع یوما، میری یہ خواہش ہے ایک دن کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں. جس دن کھانا مل جائے تیرا شکر ادا کروں، جس دن بھوکا رہوں صبر کروں، تاکہ صبر و شکر کے ان دو مراتب کے ساتھ چلوں اور جنت تک پہنچ جاؤں. تو سوال کیا کیا کہ سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت آپ کیوں نہیں طلب کر لیتے؟ سوال کر لو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی، حکومت دی، انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں، چرندوں، درندوں پر مسخر کر دیا سب. مگر اعطانی افضل مما اعطى سلیمان. یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا. اللہ نے مجھے جو کچھ دیا وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے افضل ہے. انہیں پوری حکومت دی، پوری دنیا کی، مجھے اس سے بہتر دی. پوچھا وہ کیا ہے؟ میں کہا اعطانی الشفاعۃ، مجھے شفاعت دی اللہ تعالیٰ، بڑی عظیم شفاعت. سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا اس کا محور دنیا تھا، مجھے جو کچھ دیا اس کا محور آخرت کے کامیاب. امت کی شفاعت کروں گا اور شفاعت کر کر کے بخشواؤں گا. لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو ان کی زندگی میں ایک دعا کا اختیار دیا ہے کہ وہ دعا کر لو، جو چاہو مانگ لو، میں عطا کروں. اور دعا میں ہر نبی دعا کر چکے، لیکن جب میری باری آئی مجھے بھی وہ دعا دی گئی. ادخرت دعوتی، میں نے اپنی دعا کو سنبھال لیا آخرت کے لیے. شفاعت لامتی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس دعا کے حق کو استعمال کروں گا اپنی امت کی شفاعت کے لیے. آگے سن لو، آگے کیا فرمائے؟ وَهِيَ النَّائِلَةُ، یہ کس کو حاصل ہو؟ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جس کی موت اس طرح ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کی. توحید پر قائم رہو، توحید پر قائم رہو. یہ توحید کی ضرورت، اہمیت قیامت کے دن کی نجات کا بات ہو رہی ہے. اور یہ نجات ضروری، یہ چمڑی جہنم برداشت کر سکے گی؟ جہنم کا عذاب یہ چمڑی برداشت کر سکے گی؟ عذاب سموم، سموم کا ایک معنی ہوا، گرم ہوا، اور ایک معنی یہ مسام سے ہے. مسام جسم کے مسام ہیں، ہر روئے کے ساتھ مسام ہے. ایسا عذاب جو ان مساموں کے ذریعے انسان کے بدن میں داخل ہوگا، برداشت کر سکو؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوا. اشتقت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا، جہنم نے خود شکایت کی اللہ کے دربار میں، یا اللہ اتنی تیزی بھر دی، اتنی حرارت بھر دی، تمازت کہ میری آگ مجھے کھائے جا رہی. اتنا شدید عذاب برداشت کر سکو گے؟ کوئی نہیں برداشت کر سکے. اس کے بچاؤ کے لیے سر فہرست معاملہ توحید باری تعالیٰ کا.
تمہاری تخلیق کا مقصد، تمہاری پیدائش کا مقصد اور سارے اعمال کی قبولیت کی اساس۔ بخیر وقت میں نے زیادہ لے لیا، کچھ گلا بھی نہیں چل رہا آج۔ اللہ تعالی ہمیں فہم توحید عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت جو حقیقی، جو نبی کی دعوت، انبیاء کی دعوت توحید کے تعلق سے، اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرمائے، پوری زندگی قائم رکھے، اور اللہ اس توحید کو، عقیدے کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حبیب کبریا کی شفاعت عطا فرمائے اس عقیدہ توحید کی برکت سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اعلان آپ کریں، اعلان کر دیں۔ الحمد للہ۔ ہماری مجلس کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے۔ شیخ محترم نے جو بیان کیا ہے اسی میں سے 12 سوال آپ ارباب کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جس صاحب کو سوال کا جواب آتا ہو وہ دایاں ہاتھ کھڑا کر کے کرے گا، اور شیخ محترم انشاءاللہ انتخاب کر کے اس سے سوال کا جواب پوچھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں، انشاءاللہ آئندہ اتوار جو ہمارے پاس درس قرآن دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب محترم فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جوید حفظہ اللہ تعالی، اور وہ ملک پاکستان کے مختلف چینلوں پر بھی آتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ اتوار انشاءاللہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں گے اور وہ درس قرآن کی اشاعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ روز قیامت کس خوش نصیب کو کس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ ارے آپ کرتے جائیں انتخاب، آپ پر اعتماد ہے۔ اس بچے سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز قیامت اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی جو خالص اور مخلص ہو کے لا الہ الا اللہ کہے گا اور اس کی توحید میں سوئی کے ناقے کے برابر بھی شرک نہیں۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 2، موحدین اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو دیکھ کر قیامت کے دن سجدے میں گر جائیں گے؟ آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی سے کپڑا ہٹائیں گے تو سارے باقی مومنین سجدے میں گر جائیں گے۔ کپڑا نہیں، کپڑے کا ذکر نہیں ہے،
جواب آپ کو درست ہے. بس کشف الساق، اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا، کپڑے کا ذکر نہیں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. سوال نمبر 3، قبر کی کامیابی کس بنا پر ہوگی؟ آپ بتائیے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبر کی کامیابی توحید پر ہوگی، جو بنا توحید پر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں کامیاب ہے. اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ خالص اور وحدہ لا شریک مانتا ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. سوال نمبر 4، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کون سی ندا لگائیں گے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے کون سی آواز لگائے گا؟ ایک ہی ہاتھ کھڑا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرمائے گا جو میرے لیے آدھے محبت کرتے تھے اور میرے لیے کچھ کھاتے تھے اور میرے لیے جزاک اللہ، ماشاء اللہ. سوال نمبر 5، قول ثابت سے مراد کیا ہے اور اس کی تفسیر کس صحابی نے بیان کی ہے؟ آؤ بیٹا آؤ. السلام علیکم. اور ثابت سے مراد قدم چلانا ہے اور اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قول ثابت سے کیا مراد ہے؟ قدم چلانا. کیا کہا؟ آدھا جواب ٹھیک ہے اس کا. آپ آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاباش شاباش شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 6، روز قیامت انبیاء علیہ السلام، شہداء، صدیقین کون سے لوگوں پر حشر کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اللہ کی خاطر محمد ہے. جی جو اللہ کی خاطر محمد ہے. اور اللہ کی خاطر. کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. ساتھ بتایا نا وہ کہاں بیٹھے ہوں گے؟ اور شہداء ہاں، وہ جزاک اللہ، جزاک اللہ. سوال نمبر 7، کیا جنت سے پہلے اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں اپنا دیدار کروائیں گے؟ اگر کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو حقیقی کون سے لوگ پہچان سکیں گے؟ ہاں بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے لیکن وہ کسی اور سے مل جائیں گے, تو ان کو جو حقیقی بندے ہوں گے نیک مومن وہ پہچان گے, وہ پہچان کہ یہ ہمارے یہ یعنی کہ وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. ہاں صحیح. تو جو منافق ہوں گے وہ کہیں گے ہاں جی یہ اللہ, تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں. تو وہ کیسے پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کسی اور سے کرنے آئے ہوں گے نا, تو کہیں گے جن دن کی عبادت کرتے ہیں تو کسی چل گئے. ہاں وہ کہیں گے یہ ہمارے جان. اور کوئی مزیدار جواب دے, کوئی صحیح پورا آئیں بتائیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی اور شکل میں آئیں گے تو لوگ پہچانیں گے کہ یہ تو ہمارا الہ نہیں, وہ تو وہ ہے, یہ اس تشبیہ نہیں کرتی. ہاں وہ پہچان نہیں سکیں گے, وہ کہیں گے ہمارا الہ کوئی اور ہے, یہ ہمارا الہ. ہمارا الہ جو ہے اس کی کوئی تشبیہ نہیں ہے. جی ہاں, اس کا جو چہرہ مبارک ہے وہ تشبیہ سے پاک ہے, اور یہاں تشبیہ نظر آ رہی ہے, وہ پہچانیں گے یہ ہمارا رب نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 8, قیامت کے دن سب سے پہلا عذاب کس بنا پر ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلا عذاب کس بنا پر لوگوں کو دیا جائے گا؟ اور ذرا وضاحت کیجیے. تو تین طرح کے لوگ ہوں گے, یاد ہیں کون کون؟ جی یہ سارے مشرک ہی ہیں. اور کون ہوگا, دوسرا کون ہوگا؟ ہاں جی, یعنی آپ یعنی شرک کی بنیاد پر پہلا جو ہے درس. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. اس میں آدھا ان کو دے دینا. سوال نمبر 9, جہنم کی گردن کتنے لوگوں کو پکڑنا چاہیے؟ آؤ بیٹا آؤ. السلام علیکم. جو جنت کی گردن جب نکلے گی تو وہ اس میں 99 لوگوں کو پکڑے گی, اور جو ایک شخص ہوگا وہ جنت میں جائے گا اکیلے. بیٹا آپ نے خلط ملط کر دیا معاملہ. ہاں کون صحیح جواب دے گا؟ آپ ہیں بیٹا. بات صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. صحیح جواب, ماشاء اللہ. سوال نمبر 10, ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے اور وہ کون کون سی ہے؟ آپ آئیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے, دل سے اس کی تائید کی جائے, اقرار اس کو مانا جائے, اور جو ہمارے آغاز ہیں وہ اس کو عمل سے ثابت کریں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. سوال نمبر 11. اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے عداوت رکھنے پر اعلان جنگ کرتے ہیں؟ جی آپ جو اللہ سے شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تلاوت کرتے ہیں. واضح نہیں جو آئیے بزرگ. السلام علیکم. اللہ کے ولیوں سے جنابت کریں اس کے بارے میں. اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی جو شرک سے پاک ہیں, اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. امام شافعی رحمۃ اللہ علماء کو اللہ کا ولی کا ہے. جزاک اللہ خیر. سوال نمبر 12. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس امور کی خبر دی گئی ہے اور کس امور کی خبر نہیں دی گئی؟ آؤ بیٹا آؤ. ہاں شریعت کی خبر دی گئی ہے اور کل کی خبر دی گئی. کس کی؟ آنے والا کل. ماشاء اللہ. صحیح بات کی ماشاء اللہ. ہاں ٹائم ہو گیا. سیرت کے بارے میں سیرت کے بارے میں ہمارے 2 سوال ہیں. واپسی زیادہ سے جب تک سوال مکمل نہیں ہو جاتے کوئی بھائی اٹھے نہ. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ آؤ بیٹا آؤ. اور پکی بات کرو کوئی ہیں حوالے کے ساتھ. آپ آئیے. ہاں السلام علیکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا امام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام انبیاء کرام جیسے قرآن پاک پہلے قرآن کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے سارے نبی آئے ان کے سردار ہیں. بالکل ہمارا اس پر ایمان ہے مگر صحیح جواب دو. آپ آئیے. آپ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ خیر. اور قیامت کے دن بھی امامت آپ کے ہاتھ میں ہوگی. قائد الانبیاء آپ ہوں گے. سوال نمبر 2.
معراج کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ جی معراج کے موقع پہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کریں اور ساتھ کہا کہ دنیا کی مٹی بہت زیادہ لذیذ ہے اور یہاں موجود ہی ہوئے اور پودے پھولنے کو لگانے ہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد یہ مکمل تجدید ہے. سبحان اللہ یہ کرنا ترجیح ہے کہ ہر چیز کو نبی کرنا کہ اللہ ہر کمزوری سے پاؤ اور اللہ حضرت کا مکمل اس بات ہے کہ جو خوبیاں اللہ کے لائق ہیں وہ صفات اللہ کی ہیں وہ کامل اور مکمل ہے وہ میں کوئی نقص ہوا ہے. تھوڑا پورا کر دیں یعنی کون کون سے کلمات کہے تھے؟ سبحان اللہ الحمد للہ جزاک اللہ خیر. آخری سوال نماز کے کرنے کے بارے میں ہے. ان احباب کو نماز سے کلمہ تیار کرایا ہے. آپ کریں گے سر؟ آپ نے کرنا انتخاب کرنا نماز کا بندے کے انتخاب کا انتظام. سوال میں کروں یا آپ کریں؟ آپ کریں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس طرف سے کوئی نہیں آ رہا. آپ آؤ, آپ آ جاؤ. السلام ورحمۃ اللہ. میری تمام بولی میری اور مانی باتیں اللہ کی. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام و اللہ کی رحمت و برکات. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلیہ السلام. ہم پر اور اللہ کے میرے دیگر نیک بندوں پر بھی سلام ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. یہ نظام ہے پندرہ اکتوبر کو روز کے پاس وہاں یہ سیدھے سارے السلام علیکم.